اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے اور اپنے تمام سبجیکٹس کے تمام آن لائن کلاسز کو اچھی طرح پڑھ رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے اور ان سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ آج اردو کی آن لائن کلاس میں ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ یہ ایک نظم ہے جو آپ کے کتاب کے پیج نمبر 91 یعنی 91 پہ موجود ہے۔ نظم کا نام ہے مل کے رہو۔ اس نظم میں شاعر نے ہمیں اتحاد اور اتفاق کا سبق دیا ہے کہ کس طرح یگانگت اور بھائی چارے سے مختلف فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اور اگر کسی قوم میں بدامنی پھیل جائے، انتشار پھیل جائے یا جو ہے نا اتفاقی ہو جائے تو کس طرح یہ چیزیں جو ہے وہ کسی قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یعنی مل کر رہنے کی تلقین کی گئی ہے، اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ اچھا جی، پہلے اس کی پڑھائی کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے، پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے۔ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو، اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو۔ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے۔ قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو۔ ایک ہم سب کا خدا، ایک ہمارا ہے رسول، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول، ایک ہی باغ کے پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کے دانوں کی طرح مل کے رہو۔ ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم۔ اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اگر اس پوری نظم کو ہم دیکھیں تو پوری نظم میں شاعر نے اتحاد اور اتفاق سے رہنے کا درس دیا ہے مسلمانوں کو، یا ہم کہہ سکتے ہیں اپنے وطن کے لوگوں کو۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں، آپ بند وائز بھی کر سکتے ہیں، ایک ایک شعر کی الگ بھی کر سکتے ہیں، دو دو اشعار ملا کر بھی کر سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو۔ پہلا شعر ہے، ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو۔ اس شعر میں شاعر لوگوں سے پیار کے ساتھ رہنے کی لوگوں کو پیار کے ساتھ رہنے کی تلقین کر رہے ہیں کہ تم جو ہے اس طریقے سے رہو، اس طرح محبت سے رہو کہ تمہاری پہچان جو ہے وہ تمہارے آپس کی جو محبت ہے، یا تمہاری آپس کی جو محبت ہے اور تمہارا آپس کا جو پیار ہے وہ ساری دنیا کے لیے ایک پہچان بن جائے، کہ دنیا تم کو تمہارے پیار کی وجہ سے پہچانے، اور دنیا میں یہ نام ہو جائے مسلمانوں کا کہ مسلمان ہمیشہ جو ہے وہ آپس میں اتحاد اور اتفاق سے اور پیار محبت سے رہتے ہیں۔ یعنی اپنے پیار کو بے مثال بنا دو، ایسے اتحاد اور اتفاق سے اور محبت سے رہو کہ دنیا تم کو تمہارے اس پہچان، اس پیار سے یا تمہارے اس اتفاق سے پہچان لے، اور تم کو ایک ایسا انسان بننا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے۔ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کی تخلیق کے لیے انسان کی تخلیق کی تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ اے اللہ، اگر ہم تو تیری عبادت کے لیے موجود ہیں تو پھر تو کیوں ایک ایسی جو ہے تخلیق کر رہا ہے، ایک ایسی نئی مخلوق کہ جو آپس میں لڑائی جھگڑے کریں گے اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ جو فرشتوں نے بات کی تھی اس طرح کا انسان نہ بنو، کہ بلکہ ایسا انسان بنو کہ جس پر اللہ تعالیٰ بھی فخر کرے اور بتائے فرشتوں کو کہ دیکھو یہ ہے میرا انسان، جس کے لیے تم سمجھتے تھے کہ وہ آپس میں فساد کریں گے اور ایک دوسرے کو مار ڈالیں گے،
اب دیکھ لو کہ کتنے یہ انسان جو ہے وہ کس طرح آپس میں محبت سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ ایک ایسا انسان بننا چاہیے, ایسے تم لوگوں کو آپس میں محبت سے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی تم پر فخر محسوس کرے. کہ جس مقصد کے لیے یعنی میں نے ان کو پیدا کیا تھا, یہ وہ مقصد جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں اور دنیا میں پیار محبت کا پیغام بانٹ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جو ہے پیار محبت سے پھیلا رہے ہیں. کتنی قربانیاں دے کے یہ وطن پایا ہے, پھول اجڑے ہیں ہزاروں تو چمن پایا ہے. اب یہاں پہ شاعر پاکستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ ملک بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ صغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں نے کس طرح ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کر کے اور اپنی جانیں قربان کر کے ہمارے آباء و اجداد نے اس وطن کو حاصل کیا ہے. تو اسی قربانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی, بہت سے پھول جو ہے وہ اجڑ گئے, بہت سے چمن جو ہے وہ اجڑ گئے, بہت سے پھول یعنی نوجوان جو ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کر دیا, تبھی جا کر ہم نے اتنی مشکلوں سے یہ وطن پایا ہے. اس لیے تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چمن اپنے ہی ہاتھوں سے نہ برباد کرو, اس میں شامل ہے شہیدوں کا لہو یاد کرو. کہ تمہیں جو ہے اپنے ہاتھوں سے اپنے وطن کو برباد نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ملک ہمیں بہت مشکلوں سے اور بہت قربانیوں کے بعد ملا ہے. لہٰذا تمہیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور تمہیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اس کی بنیادوں میں بہت سی شہیدوں کا لہو جو ہے, خون جو ہے وہ شامل ہے, اور بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کی, اپنے بچوں کی, اپنے مال و دولت کی قربانی دی ہے, تبھی جا کر کہیں ہمیں یہ وطن ملا ہے. تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے, ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے. اب یہاں پہ شاعر جو ہے نا اتفاقی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اگر تمہارے آپس میں اتفاق نہیں ہوگا, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہو گے تو تم کمزور ہو جاؤ گے, اور جب تم کمزور ہو جاؤ گے تو باہر کی طاقتیں جو ہیں وہ تمہیں اور تمہارے وطن کو ختم کر دے گی. اور جب تمہارا خدا نخواستہ وہ وقت آ جائے گا جب تمہارا ملک باقی نہ رہے, اتنا کمزور ہو جائے کہ دشمن اس پر حملہ کر کے اس کو ختم کر دے, تو پھر تم جو ہے کہاں جاؤ گے, یعنی تم بھی نہیں رہو گے. کیونکہ ہماری پہچان جو ہے وہ ہمارا وطن ہے, ہم کہیں بھی جائیں ہم جو ہے اپنے وطن سے پہچانے جاتے ہیں, ہمارا ملک جو ہے ہماری پہچان ہے. اور یہی وہ کہہ رہے شاعر لوگوں سے مخاطب ہے کہ اگر یہ سوچ لو کہ اگر تمہارا وطن جو ہے وہ نہ رہا تو پھر تم بھی نہیں رہو گے, تمہاری کوئی پہچان نہیں رہے گی, تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا اور تمہارے لیے زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے آپس کی لڑائی جھگڑوں سے باز آ جاؤ اور اپنے وطن کی حفاظت کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرو, اتحاد اور اتفاق سے رہو, اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے ملک کو برباد مت کرو, اپنے وطن کو ختم مت کرو, کیونکہ یہ وطن ہم نے بہت سی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے. قوم و ملت کی نہ رسوائی کا سامان بنو, ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو. ٹھیک ہے, کہ تمہیں جو ہے کہ تم جو ہے ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارے قوم اور وطن جو ہے, قوم و ملت جو ہے وہ رسوا ہو جائے. یعنی تم کسی غلط کام میں مت پڑو, بلکہ آپس میں پیار و محبت کا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرو دنیا تک, اور ایسے کام کرو جو کہ تمہارے وطن کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے, جس سے تمہاری قوم پر تم پر فخر کرے, اور لوگ جو ہیں وہ تمہیں ایک ایسے مضبوط دیکھ کر تمہارے متعلق جو ہے وہ یہی کہے کہ یہ پیار سے رہنے والے لوگ ہیں اور ان کے اندر اتنا اتحاد اور اتفاق ہے کہ ان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو تم ایسے کام مت کرو, ایسی چیزیں مت اپناؤ کہ جس سے, اور نہ ہی آپس میں لڑو جھگڑو, نہ ہی جو ہے غلط کاموں میں پڑو, اور ایسے کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری قوم جو ہے وہ بدنام یا رسوا ہو جائے. ایک ہم سب کا خدا, ایک ہمارا ہے رسول, رنجشیں بھول کے اپناؤ محبت کے اصول. اب یہاں پہ مسلمانوں سے, وطن کے لوگوں سے جو ہے وہ مخاطب ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا خدا ایک ہے, ہمارا رسول ایک ہے, اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں محبت کا پیغام دیا ہے. اس لیے ہم سب مسلمان جو ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی پیغام تھا
کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو جب ہمارا خدا اور رسول ایک ہے تو ہمیں بھی آپس کی جو رنجشیں ہیں، آپس کے جھگڑے ہیں، ان کو بھول جانا چاہیے، اور محبت کے وہ اصول جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی محبت کے اصولوں پر ہمیں اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتا. اللہ اور اس کے رسول نے لڑائی جھگڑے سے منع کیا ہے. اللہ اور اس کے رسول نے آپس میں محبت کا پیغام دیا ہے. تو شاعر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سب کا خدا ایک ہے، جب ہمارا رسول ایک ہے، تو پھر ہم کس بات کو پہ جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے ہیں؟ ہم یہ کیوں بھول گئے ہیں؟ ہم ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اور ہمیں آپس میں محبت سے رہنا ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں محبت کا درس دیا ہے. تو ہمیں جو ہے آپس کی رنجشیں بھول جانی چاہیے اور محبت کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے. ایک ہی باغ کی پھولوں کی طرح کھل کے رہو، ایک تسبیح کی تانوں کی طرح مل کے رہو. اب یہاں پہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح بہت سارے پھول مل کر باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں، اور یہ سارے پھول جب ساتھ کھلتے ہیں تو ایک ساتھ جب کھلتے ہیں اور خوبصورت رنگ جو ہے وہ تمام باغ میں پھیل جاتے ہیں، تو تبھی باغ جو ہے وہ زیادہ خوبصورت رہتا ہے. اس میں کسی پھول کی الگ سے اپنی کوئی شناخت نہیں ہوتی، بلکہ یہ تمام پھول جو ہے وہ مل کر باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک پھول کھل جائے تو ایک پھول کے کھلنے سے یا دو تین پھولوں کے کھلنے سے باغ جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، بلکہ باغ زیادہ خوبصورت کس وقت لگتا ہے جب تمام پھول جو ہیں وہ ایک ساتھ کھل جاتے ہیں اور ان کی خوشبو جو ہے وہ ہواؤں میں بکھر جاتی ہے. وہ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمہیں ان پھولوں کی مانند ہونا چاہیے جو آپس میں ایک ہی وقت جو ہے وہ کھلتے ہیں اور باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں. اور اسی طرح تسبیح کے دانے جو ہیں جب وہ مل جاتے ہیں تو ان سے تسبیح بنتی ہے، لیکن اگر وہ ٹوٹ جائے تو دانہ دانہ ہو کر بکھر جاتی ہے تسبیح. تو اسی طرح تمہیں جو ہے آپس میں تسبیح کی دانوں کی طرح اتحاد اور اتفاق سے رہنا چاہیے، یا پھر ان پھولوں کی طرح جو مل کر باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کرے. تو تم بھی مل کر اتحاد اور اتفاق سے اپنے وطن کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور اپنے وطن کی ترقی میں اہم کردار ادا کرو. کہ جب تم مل کر رہو گے تو تبھی تمہارا وطن جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا، زیادہ خوبصورت لگے گا. ایک ہو جاؤ تو فولاد کی طاقت ہو تم، ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام مسلمان مل جائے یا تمام پاکستانی جو ہے ایک ملک کے رہنے والے، اس ملک کے رہنے والے جو ہے، اگر وہ ایک ہو جائے، آپس میں اتحاد پیدا کر لے، اتفاق پیدا کر لے، یا ایک جسم بن جائے، جیسے کہ مسلمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ایک جسم ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اولاد کی طرح مضبوط ہو. تو پھر تم اتنے مضبوط ہو کہ تمہیں کوئی آسانی سے توڑ نہیں سکتا. اگر تم آپس میں جڑ گئے تو پھر کسی کی مجال نہیں کہ تمہیں توڑ سکے، تمہیں یا تمہارے وطن کو کوئی نقصان پہنچا سکے، بلکہ تم اپنے وطن کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہو. لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب تم آپس کی رنجشیں بھول جاؤ گے، جب آپس کی لڑائیاں جو ہیں ان کو چھوڑ دو گے اور اتحاد اور اتفاق سے رہنا شروع کر دو گے. جب تم ایک ہو جاؤ گے، جب تم سب کا جو ہے نفع و نقصان ایک ہو جائے گا، جب تم سب جو ہے اپنے وطن سے محبت کرو گے تو تم فولاد کی طرح مضبوط ہو جاؤ گے. ساری دنیا کے لیے شمع ہدایت ہو تم. اور دوسرا کہ ہم جو ہے شمع ہدایت، وہ ہدایت کی شمع یا رہنمائی، کہ تم جو ہے تمام دنیا کی رہنمائی کر سکتے ہو، ان کے لیے ایک شمع بن سکتے ہو کہ کس طرح ساری دنیا جو ہے وہ تمہاری پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی اگر تم میں اتفاق ہوگا. اگر تم اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنا شروع کر دو گے تو تم جو ہے ساری دنیا تمہاری غلام بن جائے گی اور ساری دنیا تمہاری پیروی کرے گی. تم لوگوں کے لیے شمع ہدایت بن جاؤ گے کہ لوگ اسلام کی باتیں اور اسلام کے طور طریقے جو ہیں وہ تم سے سیکھنے کے لیے آئیں گے، اور تمہارا ایک اپنی جو ہے تمہاری اپنی طاقت ہوگی اور لوگ جو ہیں وہ تم سے ہدایت لیں گے. اپنے آبا کی طرح صاحب ایمان بنو، جس پر اللہ کرے ناز وہ انسان بنو. آبا جو ہے وہ بزرگوں کو کہتے ہیں کہ تمہیں جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارے بزرگ صاحب ایمان تھے، یعنی ان کا ایمان بہت مضبوط تھا. انہوں نے بہت قربانیاں دی اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے، اور ایک نبی کے حکم پہ چلتے رہے. اسلام کے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی، بہت زیادہ جو ہے وہ ایمان ان کا مضبوط تھا. تو تم بھی اپنے بزرگوں کی طرح مضبوط ایمان والے بن جاؤ کہ کوئی چیز تمہیں صحیح راستے سے، حق کی بات سے نہ ہٹا سکے،
اور تم ایسے مسلمان بنو کہ جس پر اللہ بھی ناز کرے، یعنی تم جو ہے اتنا تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ تمہیں توڑ نہ سکے، کوئی کمزوری جو ہے وہ تم کو ختم نہ کر سکے یا تمہاری ایمان کو کمزور نہ کر سکے کوئی بھی چیز، بلکہ تمہارا ایمان اتنا مضبوط، اور ایمان کا مضبوطی کی سب سے بڑی نشانی کہ تم اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن سے ایمان کی حد تک، کیونکہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، جس جگہ رہتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس سے اس کو ایک فطری محبت ہو جاتی ہے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے وطن سے محبت کرے اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بزرگوں میں یہ چیزیں موجود تھی، جیسے تمہارے بزرگ جو ہیں وہ اسلام کی راہ پر چلتے تھے، جیسے انہوں نے اپنی زندگیوں میں اسلام کے تعلیمات کو جو ہے اپنا لیا تھا، تمہیں بھی اسی طرح اسلام کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، اسی طرح انہی کی طرح تمہیں صاحب ایمان یعنی مضبوط ایمان والا بننا چاہیے، اور ایسا انسان بننا چاہیے کہ پیار و محبت کی علامت بن جاؤ تم دنیا کے لیے، اور دنیا تم پر فخر کرے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی تم پر ناز کرے، اور اپنے مخلوق، اپنے خالق ہونے پر ناز کر کے میں نے اتنی اچھی مخلوق جو ہے وہ پیدا کی ہے، جو کہ میرے نام پہ جو کہ میرے نام پہ جیتی ہے اور میرے نام پہ مرتی ہے یا مرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وطن سے محبت، آپس میں اتحاد و اتفاق، بھائی چارے، یگانگت کا سبق جو ہے وہ پوری نظم میں دیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ کس طرح اتفاق یعنی اگر اتفاق ہوگا تو اس کے کیا فوائد ہیں، اور اگر نا اتفاقی ہوگی تو اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تشریح آپ لوگوں نے کر لینی ہے ان اشعار کی۔ مشق دیکھ لیتے ہیں، سوالات ہیں آپ کے پاس؟ پہلا سوال ہے کہ ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا؟ اس کا جواب ہے ہم نے یہ وطن بہت محنت، مسلسل کوشش اور بے شمار جانوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا۔ ٹھیک ہے، پھر اگلا سوال ہے، یہ آپ نے پورا جو آپ کی نظم میں جو بتایا گیا اسی کے متعلق سوالات ہیں۔ پھر شاعر نے ہمیں کیسا انسان بننے کی تلقین کی ہے؟ تلقین ہدایت کرنا، بار بار کہنا یا نصیحت کی ہے؟ شاعر نے ہمیں پیار و محبت سے زندگی گزارنے کی ہدایت کی ہے اور ایک ایسا انسان بننے کی تلقین کی ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہو اور اس وجہ سے اللہ بھی اس سے پیار کرے۔ جو کہا ہے نا کہ ایسے ساری دنیا کے لیے پیار کی پہچان بنو جس پر اللہ کرے ناز، وہ انسان بنو کہ ایک ایسی زندگی گزارو جو پیار و محبت والی ہو، اور جو شخص جو ہے وہ دوسروں سے پیار کرتا ہے اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اتحاد و یگانگت کے کیا فائدے ہیں؟ اتحاد و یگانگت یعنی آپس میں اتفاق سے، اتحاد ہی سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، اور اسی اتحاد اور یگانگت سے ہم ایک ایسی مضبوط قوم بن سکتے ہیں جس کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ فائدے ہیں اس کے۔ پھر جی، شاعر نے نا اتفاقی کے انجام کو کیسے بیان کیا ہے؟ یعنی شاعر نے کیا کہا ہے کہ اگر آپس میں نا اتفاقی ہوگی یا تم لوگوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو شاعر کے مطابق نا اتفاقی ملک کو برباد کر دیتی ہے اور ملک کمزور ہو کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے رہنے والوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ وہ جو کہا گیا ہے نا کہ تم جو آپس میں لڑو گے تو بکھر جاؤ گے، ملک ہی جب نہ رہے گا تو کدھر جاؤ گے، یعنی جب تمہارا ملک ہی نہیں ہوگا تو پھر تم جو ہے کہاں جاؤ گے اور تمہاری کوئی پہچان باقی نہیں رہے گی۔ پھر اگلا سوال ہے جی، شاعر نے کس طرح اور کن اصولوں پر زندگی بسر کرنی چاہیے؟ شاعر کیا کہتا ہے کہ کس اصول پر زندگی بسر کرنا چاہیے؟ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور آپس کی دشمنیاں بھول کر محبت کے اصولوں کو اپنانا چاہیے۔ اس نظم میں جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارو اور آپس میں پیار محبت سے رہو۔ اچھا جی، سوال نمبر 2 آپ کا ہے، آپ نے ان کے اس الفاظ کو جو ہے وہ لکھ لیں، آپ کے پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، میں ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں، آپ لکھتے جائیں۔ الفاظ آپ کو اوپر دیے ہوئے ہیں۔ اتحاد سے تم ترقی کرو گے مگر نا اتفاقی سے بکھر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا جو ہے یہ بکھر جاؤ گے۔ پھر ہمارا دین چاہتا ہے کہ ہم محبت کے اصول اپنائیں۔ ٹھیک ہے، یہ دوسرا ہو جائے گا۔ تیسرا ہے جی، ہمیں ایسے کام کرنا ہوں گے جن پر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت پر ڈیش ہو، اس امت پر ناز ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ تیسرے میں آئے گا۔ چوتھا، ایک سچا مسلمان پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ڈیش بن جاتا ہے، شمع ہدایت۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا 4 نمبر پہ آئے گا۔ پانچواں ہے، لڑائی اور نا اتفاقی کا انجام ڈیش اور بربادی ہوتا ہے،
रसवाई। ठीक है जी, लड़ाई और नाइत्तेफाकी का अंजाम रसवाई और बर्बादी होता है। पांचवा, फिर छठा आपका है, हमें नेकी के कामों में अपने अजीम डैश की पैरवी करनी चाहिए। हमें अपनी अजीम आबा की यानी बुजुर्गों की पैरवी करनी होगी। ये नंबर 6 में आ जाएगा। 7 है जी, हमारा वतन एक डैश की तरह है जिसके हम फल फूल हैं। हमारा वतन एक चमन की तरह है, ये आपका नंबर 7 में आ जाएगा। 8वां है, हमें चाहिए कि डैश भुलाकर इत्तेहाद और इत्तेफाक से रहें। हमें चाहिए कि रंजिशें बुलाकर, ये आपका 8 पे आ जाएगा। और नंबर 9 है, हमें अपनी कौम और डैश के लिए फख्र बनकर जीना होगा। हमें अपनी कौम और मिल्लत के लिए, ठीक है, ये आपका नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपने इसमें अल्फाज ये जो हैं लिख लेने हैं। अगला सवाल आपका है, दिए गए मुनासिब अल्फाज का इंतखाब करके खाली जगह पुर करें। ये भी पेंसिल आप हाथ में आपकी वैसी भी है, तो अब ये देखते जाएं जल्दी जल्दी। हमारे बुजुर्गों ने बहुत सी कुर्बानियां देकर ये वतन पाया। ठीक है, पाया का लफ्ज यहाँ पे आएगा। पाक वतन की बुनियादों में शहीदों का डैश शामिल है, लहू। आपस में लड़ाई झगड़े करने से कौम डैश जाती है, बिखर जाती है। हमें सारी दुनिया के लिए प्यार, मोहब्बत और प्यार की डैश बनकर जीना होगा, पहचान बनकर जीना होगा। हम सब एक दूसरे से डैश की दानों की तरह जुड़े हैं, तस्बीह की दानों की तरह। जी, तस्बीह का लफ्ज यहाँ पे आएगा। इत्तेहाद और इत्तेफाक से हम डैश की तरह मजबूत हो सकते हैं, फौलाद की तरह। ठीक है, फिर अगला सवाल आपका है, आपने एराब लगाने हैं। फिर जी सवाल नंबर 4 आपका है, नज़्म मिलकर रहो के मुनासिब के मुताबिक मुनासिब अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। ये आपने खुद देखना है, नज़्म से जो जो अल्फाज यहाँ पे आ रहे हैं वो लिखें। 5वां सवाल आपका है, अल्फाज के मुतजाद लिखें और उन्हें जुमलों में इस्तेमाल करें। मुतजाद मैंने ये लिख दिए हैं, जुमले आपने खुद बनाने हैं। बर्बाद, आबाद, फूल, कांटे, हिदायत, गुमराही, दुनिया, आखरत, प्यार, नफरत, लड़ाई, सुलह, शहीद, गाजी, रुसवाई, नेक नामी। ये इनके मुतजाद हैं और आपने इन्हें फिर जुमलों में इस्तेमाल करना है इन अल्फाज को। ठीक है जी, अच्छा अगला सवाल है जी, नीचे सत्र में दिए गए अल्फाज को हम आवाज अल्फाज दूसरी सत्र में लिखे। ये आपके ये वाले अल्फाज जो हैं ये आपकी किताब के ये नज़म में है और इनके साथ इसके हम आवाज अल्फाज यानी जिनकी आवाजें एक जैसी हैं। पेंसिल से लिखते जाएं यहाँ पे, चमन, वतन, बिखर, निखर, सामान, इंसान, पहचान, कोई भी लफ्ज लिख सकते हैं। उसूल, रसूल, खिल, मिल, नाज, नाज का होगा राज, बर्बाद, आबाद। ठीक है, तो ये आप ऐसे अल्फाज लिखें कि वो ज़रूरी नहीं कि आप अपनी किताब से ही मतलब जो आपकी नज़म में है, बल्कि आप उनके वैसे भी दूसरे हम आवाज अल्फाज भी लिख सकते हैं। नीचे दिए गए शेर में फौलाद की ताकत और शमा हिदायत शायर की क्या मुराद है, तफसील के साथ अल्फाज की वजाहत करें। फौलाद, फौलाद आयरन जो होता है, ठीक है, लोहे, जो लोहा इतना मजबूत होता है कि इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। और शमा हिदायत वो लोग जिनसे हिदायत हासिल की जा सके। ठीक है जी, फिर ये क्योंकि तशरीह में जो है वाज़ेह हो चुका हुआ है, फिर इसको कर लें। सवाल नंबर 8, दर्जेर अल्फाज की तस्कीर तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्निस, छोटे छोटे जुमले बनाएं और मुज़क्कर मुअन्निस बताते जाएं। कुर्बानी, हमने कुर्बानी दी, तो ये होगा मुअन्निस। चमन, चमन फूलों से भरा हुआ है, तो मुज़क्कर। वतन, हमारा वतन प्यारा है, तो ये होगा मुज़क्कर। नाज, हमें अपने वालिदैन पर नाज करना चाहिए। ठीक है जी, तो नाज जो है वो मुज़क्कर होगा, या हमें अपने वतन पर नाज करना चाहिए। प्यार, हमें प्यार से रहना चाहिए। वालिदैन को बच्चों से प्यार होता है, तो ये मुज़क्कर हो जाएगा। दुनिया, दुनिया बहुत खूबसूरत होती है, या बहुत पहले पहले दुनिया बहुत खूबसूरत थी या हरी भरी थी, तो दुनिया जो है मुअन्निस हो जाएगा। कौम, हमारी कौम बहुत बहादुर है, हमारी, तो ये जो है वो मुअन्निस हो जाएगा। उसूल, हमें मोहब्बत के उसूल अपनाने चाहिए, तो उसूल जो है वो मुज़क्कर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
درست اور صحیح ہے، اس وطن کی تعمیر میں ہزاروں پھول اجڑے ہیں، درست، متحد ہو جانے سے فولاد جیسی طاقت حاصل ہوتی ہے، درست، اس چمن میں غازیوں کا لہو شامل ہے، غلط، ہمیں گندم کے دانوں کی طرح مل کر رہنا چاہیے، غلط، ہمیں آباء و اجداد کی طرح ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہیے، صحیح۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کے چھوٹی چھوٹی دوسری چیزیں بتائی گئی ہیں، یہ ہم بعد میں گرامر کے پورشن میں کر لیں گے۔ تو اب آپ نے اس نظم کی تشریح کرنی ہے، سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، آپ نے جو ہے الفاظ جملے لکھنے ہیں، متضاد میں نے بتا دیے ہیں، آپ ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے یہ دوسرے جو کام ہے جو کتاب پہ کرنے والے ہیں وہ کتاب پہ کر لینے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری نظم جو ہے مکمل ہوئی، مشق مکمل ہو گئی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔